آپ نے یہ نہیں کہا یا ایھا الصحابہ، اے میرے صحابہ، یہ نہیں فرمایا، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، یعنی جو یہاں ہے وہ بھی، جو آئیں گے قیامت تک وہ بھی کان کھول کر سن لیں، میری دعوت، میری نبوت اور میری رسالت کا خلاصہ یہی ہے کہ میں آیا تھا ایک دوسرے کے احترام کو سکھانے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے تمام آل اور اصحاب پر۔ محترم حضرات، عشرہ ذی الحج ہم پر سایہ فگن ہے۔ یہ شب و روز اور یہ دن و رات ماہ رمضان کے بعد سب سے بابرکت اور سب سے افضل ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان شب و روز کی قدر کر رہے ہیں، پانچوں نمازوں کی پابندی کر کے، حسب سہولت قرآن کریم کی تلاوت کر کے، اور حسب کوشش روزے رکھ کر اور اللہ کی عبادتیں کر کے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اس عشرہ ذی الحج میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایام چونکہ منسوب ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمالات میں بڑا کمال یہ تھا کہ انہوں نے کفر اور شرک کے اندھیرے میں ایک اللہ کی صدا بلند کی تھی۔ انہوں نے وقت کے باطل طاقتوں کے سامنے کھڑے ہو کر بلا جھجک اللہ کی کبریائی بیان فرمائی تھی۔ اس لیے ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کی کبریائی، اللہ کی صدائیں بے حد پسند ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں تکبیرات کے پڑھنے کی تاکید فرمائی،
کہ جب ماہ ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو کثرت کے ساتھ تکبیرات پڑھا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صحابہ کا یہ معمول تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بازاروں میں بھی ہوتے تو بازار میں چلتے ہوئے ٹہلتے ہوئے زبان سے دھیمی دھیمی الفاظ میں یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مصروفیت کے مقام پر ہوں یا اپنے گھر میں ہوں یا کہیں سفر میں ہوں، جہاں ہوں ہماری زبان پہ یہ تکبیرات جاری رہیں۔ ان ایام میں یہ تکبیرات اللہ کو بے حد پسند ہیں اور بہت اس کا اجر و ثواب ہے۔ اللہ ہم سب کو ان تکبیرات کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بالخصوص 9 ذی الحج یوم عرفہ کی فجر سے لے کر ذی الحج کی 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بآواز بلند یہ تکبیر پڑھنا ہے۔ 9 ذی الحج یعنی چہار شنبے کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج یعنی اس کے بعد آنے والے اتوار کی عصر تک لازماً پڑھنا ہے۔ اگر اس کو چھوڑیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ جماعت کے ساتھ تو آدمی پڑھ لیتا ہے، آواز میں آواز ملا کر یاد آ جاتا ہے، لیکن خدا نخواستہ جماعت چھوٹ گئی، اکیلے نماز پڑھنا پڑ رہا ہو تو یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہے۔ اسی طرح خواتین جو گھروں میں نماز پڑھتی ہیں انہیں بھی یاد نہیں رہتا۔ سب کو لازماً پڑھنا ہے، یہ واجب کے درجے میں ہے، اچھی طرح یاد رکھیں۔ یوم عرفہ یعنی چہار شنبے کی فجر سے ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے ان تکبیرات کا پڑھنا ہے ہر حال میں۔ جماعت سے نماز پڑھے ہوں تو بھی، انفرادی نماز پڑھے ہوں تو بھی، گھر میں خواتین نماز پڑھ رہی ہوں تو بھی، ہر حال میں ان تکبیرات کا پڑھنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، یوم عرفہ اگلے چند دنوں میں آنے والا ہے۔ اس دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم سے کم گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ گزرا ہوا 1 سال اور آنے والا 1 سال، دونوں سال کے گناہ اللہ ایک دن کے روزے کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں۔ لہذا ہم میں سے کوئی اس خوشخبری کو حاصل کرنے سے محروم نہ رہے۔ ہر کوئی کوشش کرے کہ یوم عرفہ کا روزہ انشاءاللہ ضرور رکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یوم عرفہ کا ایک ہے روزہ اور ایک ہے یوم عرفہ کا پیغام، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن حجۃ الوداع کے موقع پہ ایک بے نظیر خطبہ دیا تھا، ایک بے مثال خطبہ دیا تھا۔ آئیے اس خطبے پر اور اس کی تمہیدات پر مختصر سی ایک روشنی ڈالیں کہ 10 ہجری تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے 10 سال بعد ذی قعدہ کا آخری عشرہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ میں اس سال حج پہ جا رہا ہوں، جو میرے ساتھ جانا چاہے وہ چل سکتا ہے میرے ساتھ۔ چنانچہ یہ اعلان ہوا مدینہ طیبہ کے اندر اور مدینے سے باہر جہاں تک مسلمان آباد تھے۔ 24 ذی قعدہ کو اعلان ہوا اور 26 ذی قعدہ کو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی، سارے مسلمان آ گئے، اور یہ ذری موقع کون چھوڑنا چاہتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف بیت اللہ کی سعادت، صفا مروہ کی سعی کی سعادت اور تمام مناسک حج ادا کرنے کی سعادت پھر کب میسر ہوگی، کس کو ہوگی، اور اس سے بڑی سعادت کچھ نہیں ہو سکتی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینہ اور اطراف مدینہ دور تک ایسا لگ رہا تھا زندگی ٹھہر سی گئی،
ہر کوئی اپنے کاروبار اور کام کاج چھوڑ دیا اور اپنا جو بھی توشہ تھا تیار کیا، مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ صرف 2 دن کی معمولی سی مدت میں مدینہ طیبہ پورا شہر بھر گیا۔ کم و بیش علماء لکھتے ہیں 1,24,000 صحابہ اور صحابیات کا مجمع تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا یہ وہ سفر کیا ہے، حضرات صحابہ خود فرماتے ہیں کہ سفر کے آغاز سے لے کر اختتام تک آپ کا چہرہ انور خوشی سے دمک رہا تھا، چمک رہا تھا۔ بہت خوش تھے آپ اس سفر حج سے، اور آپ کے ساتھ آپ کے جانثاروں نے اور آپ کے فداکاروں نے جو مجمع بنایا تھا، جو خشوع اور خضوع کا ثبوت پیش کیا تھا، جو خلوص کے نذرانے انہوں نے پیش کیے تھے اور جو مظاہرے کیے تھے، آپ کے جاننے والوں نے اور آپ کے جانثاروں نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بڑی خوشی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اس خوشی سے چمک رہا تھا، دمک رہا تھا۔ چنانچہ 1,24,000 کا مجمع نکلا ہے مدینہ طیبہ سے 26 ذی قعدہ کو، اور پہنچا ہے یہ مجمع مقام ذوالحلیفہ جو مدینے والوں کی میقات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کچھ قیام فرمایا، اور پھر اس کے بعد آپ نے وہاں غسل فرمایا، آپ نے احرام باندھا، جیسا جیسا آپ کر رہے تھے سارے صحابہ کا مجمع آپ کو دیکھ کر اسی طرح کر رہا تھا۔ اس کے بعد آپ نے احرام پہننے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ جنہوں نے قریب سے دیکھا وہ فرماتے ہیں یہ نماز بڑی سوز و گداز والی نماز تھی، یعنی اس میں بہت روئے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنکھوں سے بہت آنسو جاری ہوئے تھے۔ اس کے بعد نماز پڑھ کے آپ اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہیں اور آپ نے یہ صدا لگائی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک آواز آپ کی، اور آپ کے آواز کے ساتھ جب مجمع نے آواز ملائی، 1,24,000 کا مجمع، صحابہ کہتے ہیں جو پہاڑیاں گونجی ہیں اس صدا سے، جو وادیاں گونجی ہیں، اور جو نورانی منظر بندھا ہے، رب کعبہ کی قسم زمین و آسمان نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ایک ایک اس مجمع کا ایک ایک فرد ایسا تھا کہ اگر وہ کسی ملک میں چلا گیا تو ملک کی تاریخ بدل کے رکھ دیا، جس قوم میں پہنچ گیا اس قوم میں انقلاب پیدا کر کے رکھ دیا۔ ایسے افراد کا مجمع 1,24,000 کا، کیا مرد اور کیا خواتین، کیا جوان اور کیا ضعیف، جب یہ سزا بلند ہوئی ہے صحابہ خود فرماتے ہیں ہمارے جسم پہ ایک طرح کی کپکپی طاری ہوئی، ایک طرح کا راشا جسے ہم کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جانا، ایک روح کو وجد میں آ جانے والی کیفیت بنی، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ کے ساتھ صحابہ روانہ ہوئے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں جب کوئی اونچائی کا مقام آتا، آپ کی اونٹنی اوپر چڑھتی تو آپ وہاں تکبیر پڑھتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور آپ کے ساتھ سارا مجمع آواز ملاتا، اور جب برابر راستہ ہوتا بالکل تو آپ تلبیہ پڑھتے، لبیک اللہم لبیک۔ اس پر نور کیفیت کے ساتھ آپ مکہ المکرمہ کی سرحد پہ پہنچے۔ مکہ فتح ہو چکا تھا اس سے کچھ سال پہلے ہی، اور مکے میں جو ہاشمی خاندان، آپ کے خاندان کے جو لوگ تھے، سراپا انتظار میں آپ کے لیے کھڑے تھے۔ بالخصوص کتابوں میں لکھا ہے معصوم بچے ہاشمی خاندان کے آپ کے استقبال کے لیے مکے کی سرحد تک پہنچے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے نیچے تشریف لائے، ایک ایک بچے کی پیشانیوں کو بوسہ دیا اور انہیں سینے سے لگایا، ان کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ پھیرا، اور بعض بہت قریبی جو تھے آپ کے، آپ نے ان کو اونٹنی پر اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور اس کے ساتھ آپ مکہ المکرمہ شہر میں داخل ہوئے۔ جب آپ کی پہلی نظر پڑی کعبۃ اللہ پر، آپ کے آنکھوں میں آنسو آئے، اور آپ نے آسمان کی طرف چہرہ انور بلند کیا اور فرمایا اے اللہ اس گھر کی عزت و افتخار میں اور اضافہ فرمائیے،
اے اللہ اس گھر کی محبت انسانوں کے دلوں میں اور پیدا فرمائیے تاکہ لوگ جوخ در جوخ اس گھر کی طرف آئے اور اس کا طواف کریں۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے متواضع انداز میں حرم شریف میں داخل ہوئے۔ حرم شریف میں داخل ہوتے ہی آپ نے کعبۃ اللہ کا طواف شروع کیا۔ طواف کے دوران آپ پہنچے کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس، آپ چمٹ گئے دروازے سے، اور بہت دیر تک وہ علاقہ جو ملتزم کہلاتا ہے، اور ملتزم نام اسی لیے رکھا گیا چمٹنے کی جگہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سینہ مبارک بہت دیر تک چمٹائے رکھا اور بہت آنسو بہائے اس مقام پہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیر تک روتے رہے چمٹ کر۔ پھر اس کے بعد آپ نے بقیہ اپنے طواف کا آغاز کیا۔ اس کے بعد آپ نے صفا مروہ کی سعی فرمائی۔ صفا مروہ کی سعی کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ صفا مروہ پر دوڑتے ہوئے بار بار آپ کعبۃ اللہ کی طرف دیکھتے تھے، نظریں ہوتی تھی کعبۃ اللہ پر اور سعی ہو رہی ہوتی تھی صفا مروہ کی، چونکہ اس وقت بالکل کھلا میدان تھا، صفا مروہ سے کعبۃ اللہ بالکل صاف نظر آتا تھا۔ صفا مروہ کی سعی کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمرہ مکمل فرمایا۔ اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں قیام فرمایا تمام صحابہ کے مجمع کے ساتھ۔ پھر 8 ذی الحجہ کے بعد 9 ذی الحجہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے عرفہ کے میدان میں، اور عرفہ کے میدان میں طلوع آفتاب سے ہی سارا مجمع اپنی اپنی عبادتوں میں مصروف تھا، مشغول تھا۔ ذکر ہو رہا ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، سجدے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، آنسوؤں کے نذرانے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ الغرض پورا میدان عرفات ایک نورانی منظر پیش کر رہا تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کا دن، عرفہ کے دن، شیطان جتنا شرمندہ ہوتا ہے اتنا سال میں کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، کیونکہ اتنا بڑا مجمع اپنے کیے ہوئے تمام گناہوں کی معافی کے لیے جھولیاں پھیلایا ہوتا ہے۔ جس مجمع کے پیچھے شیطان کی بڑی محنت ہوتی ہے، ان سے گناہ کروا کے بڑے سے بڑے گناہ، چھوٹے سے چھوٹے گناہ شیطان کروایا ہوتا ہے، لیکن اس دن عرفہ کے میدان میں رحمت کا ایک سیل ہوتا ہے، ایک سیل رواں، اور ساروں کے گناہ دھلے جا رہے ہوتے ہیں، معافی کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے، یعنی شیطانوں کی ہوئی محنتوں پر پانی پھر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن شیطان سب سے زیادہ شرمندہ اور افسوس میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب دن مکمل روشن ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ میں کچھ ان سے خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایک اعلان ہوا کہ کچھ دیر سارا مجمع ادھر متوجہ ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحت اور کچھ خطاب کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ سارا مجمع متوجہ ہو گیا اور ایک دم سناٹا سا چھا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد پہلا جملہ آپ کا یہی تھا کہ اے لوگو، ہو سکتا ہے کہ یہ دن آئے پھر اور میں تمہارے درمیان نہ رہوں، اس لیے خوب اچھی طرح میری باتیں سن لو۔ خذوا عنی مناسککم، اور جتنے حج کے طریقے، حج کے مسائل ہیں مجھ سے پوچھ لو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ پھر کبھی ہم لوگ اس مقام پہ ایک ساتھ جمع نہ ہو پائیں، اور یہ بات بالکل آپ کی صحیح تھی۔ اور اس جملے سے سب سے زیادہ تڑپ کر جو روئے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا روئے تھے کہ آنسوؤں سے ان کی داڑھی کے بال تر ہو گئے تھے کہ وہ سب کچھ برداشت کرنے تیار، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رفاقت ختم ہو جائے، ساتھ چھوٹ جائے، ایک لمحہ کے لیے انہیں گوارا نہیں تھا۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمانے کے بعد آگے آپ نے فرمایا کہ یاد رکھنا کہ جس طریقے سے یہ دن محترم، وہ دن تھا جمعہ کا 9 ذی الحجہ،
حجۃ الوداع کے موقع پر جمعہ کے دن آیا تھا، عرفہ کا دن. آپ نے فرمایا جس طرح یہ دن محترم اور جس طرح یہ مہینہ محترم ماہ ذی الحج یہ محترم مہینوں میں آتا ہے، پھر آپ نے فرمایا جس طرح یہ شہر محترم شہر مکۃ المکرمہ، فرمایا یاد رکھنا اسی طرح تمہاری خون محترم ہے، تمہارے مال محترم ہیں، تمہاری عزتیں محترم ہیں. یہ ایک بے نظیر پیغام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا پوری انسانیت کو. یہ خطبہ صرف وہ 1,24,000 صحابہ کے لیے نہیں بلکہ یہ پوری قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے تھا. اس لیے خطبے میں کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کہا یا ایھا الصحابہ، اے میرے صحابہ، یہ نہیں فرمایا. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، یعنی جو یہاں ہے وہ بھی، جو آئیں گے قیامت تک وہ بھی کان کھول کر سن لیں. میری دعوت، میری نبوت اور میری رسالت کا خلاصہ یہی ہے کہ میں آیا تھا ایک دوسرے کے احترام کو سکھانے کے لیے، ایک دوسرے کے درمیان محبتیں پیدا کرنے کے لیے. لہذا آپ پر جو الزامات لگائے تھے دشمنوں نے کہ آپ تفریق کرنے آئے ہیں، آپ اختلافات کرانے آئے ہیں، آپ جو ہے جھگڑا کرانے آئے ہیں، آپ نے اس ایک پہلے جملے میں ان سب کے لیے پیغام دے دیا. اور آج بھی جو الزام لگاتے ہیں میرے پیارے محبوب پر، خطبہ حجۃ الوداع کا یہ پہلا پیراگراف یہ پیغام ہے ان کے لیے کہ میرے نبی کی نبوت اور میرے رسول کی رسالت کا پیغام یہ ہے، آپ سراپا احترام سکھانے، سراپا حسن سلوک سکھانے، سراپا ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال کرنا یہ سکھانے کے لیے آئے تھے. اور اس سے بڑا واسطہ کوئی نہیں دے سکتا. آپ نے 3 چیزوں کا واسطہ دیا. جس طرح یہ دن محترم، جس طریقے سے یہ مہینہ محترم، جس طریقے سے یہ شہر محترم، اسی طریقے سے تمہارے خون، تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں محترم رہیں گی. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، خوب اچھی طرح یاد رکھو، تم سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. تم سب کو اللہ کے دربار میں اپنے تمام کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے. میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا اور میرے بعد کہیں ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگنا، ایک دوسرے کی قتل و غارت گیری نہ کرنا، اور دور جاہلیت میں جیسا تم چلے گئے، جیسا تم تھے اس طریقے سے پھر کبھی جانے کی کوشش نہ کرنا. اس کے بعد دوسرا پیراگراف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا. خاص طور سے آپ نے فرمایا اے شوہرو، تمہاری بیویاں تمہارے پاس امانت ہیں. تم نے اللہ کا نام لے کر اللہ کے عہد کے ساتھ تم نے ان کو اپنی زوجیت میں لیا ہے، ان کے حقوق کو ادا کرنا. اس کے بعد آپ نے فرمایا دونوں کے حقوق ہیں ایک دوسرے پر، شوہر کے بیوی پر اور بیوی کے شوہر پر. ان دونوں کو چاہیے کہ معروف اور بھلے طریقے سے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں اور آپسی اختلاف والی زندگیاں نہ گزاریں. اس کے بعد تیسرے پیراگراف میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھو، جاہلیت کی جتنی رسمیں تھی میں نے پیروں میں کچل دیا، ان سب کو ختم کر دیا. اب صرف 2 چیزیں ہیں تمہارے لیے، اللہ کی کتاب اور میری حدیث. اس کے علاوہ اور کوئی چیز میں چھوڑے نہیں جا رہا ہوں. ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور یہ جو دور جاہلیت کے رسم و رواج تھے میں ان کو پیروں ترے کچل کے جا رہا ہوں، آئندہ کبھی اس رسم و رواج میں نہ پھنسنا. اس کے بعد آپ نے خاص طور سے فرمایا کہ دور جاہلیت کا جو سود تھا اس سود کو میں نے ہمیشہ کے لیے کل عدم کر دیا. آئندہ کبھی کوئی سودی کاروبار نہیں، سودی تجارت نہیں، سودی لین دین نہیں، یہ سب حرام کر دیا میں نے ہمیشہ کے لیے. خاص طور سے سود کا ذکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا. اس کے بعد آخری پیراگراف میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھنا، تم سب کے سب اللہ کے دربار میں برابر ہو. کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں. لا فرض لعربی علی عجمی ولا فضل لعجمی علی عربی. کوئی عربی کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا، کوئی عجمی کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا. آگے آپ نے فرمایا ولا ابیض لاسود. کوئی گورا کسی کالے پہ کوئی فضیلت نہیں رکھتا. ولا لاسود علی ابیض. کوئی کالا کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا. ہاں تم اللہ کے دربار میں فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یاد رکھنا تم دل کے تقوی کی بنیاد پہ اللہ کے قریبی بن سکتے ہو، مقرب بن سکتے ہو.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر اس کے بعد آپ اونٹنی کے نیچے تشریف لے آئے. یہ ایک بے نظیر خطبہ ہے. اگر کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری رسالت کا خلاصہ، پوری نبوت کا خلاصہ دیکھنا چاہتا ہے، اس خطبہ حجۃ الوداع کو غور سے پڑھ لے، بار بار پڑھ لے کہ آپ کی آمد امن و امان کے لیے ہوئی تھی، آپ کی آمد قتل و غارت گری اور اختلاف کے خاتمے کے لیے ہوئی تھی، آپ کی آمد ایک دوسرے کے احترام کے لیے، حسن سلوک کے لیے ہوئی تھی، آپ کی آمد حقوق کی ادائیگی کے لیے، بالخصوص سب سے نازک رشتہ شوہر و بیوی کا، اس کی پائیداری اور مضبوطی کے لیے ہوئی تھی. آپ کی آمد مساوات اور برابری کے لیے ہوئی تھی کہ اب کوئی لکیر نہیں رہے گی غریب اور امیر کے بیچ میں، کالے اور گورے کے بیچ میں، عربی عجمی کے بیچ میں، یہ سب کے سب برابر ہیں اللہ کی بارگاہ میں. یہ پورا خلاصہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد آپ اتر گئے اونٹنی سے اور عبادتوں میں مصروف ہو گئے اور پھر اس کے بعد آپ نے عرفہ سے پھر دوسرے مناسک کا آغاز کیا. یہ پورا خطبہ حجۃ الوداع ہر سال اس عشرہ ذی الحج میں اور بالخصوص یوم عرفہ کے دن ہم کو صدا دیتا ہے کہ ہمارا کتنا عمل ہے اس خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر، ہم کتنا ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ہم کتنا مساوات پر عمل کرتے ہیں اور اس کا درس دیتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی سمجھیں اور تمام ان لوگوں تک جو آپ کے امتی نہیں بن سکے، مسلمان نہیں ہیں، ان تک پہنچائیں کہ یہ ہے اسلام، یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا پیغام ساری انسانیت کے نام، اور یہ تھا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس سفر حج کے پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حجۃ الوداع کے خطبے کے نکات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.